ہم نے اس ملک کے اندر پہلے دن سے ایک وتیرہ بنا رکھا ہے کہ ہم نے ہر امپورٹڈ چیز کو عزت دینی ہے اور ہر لوکل کو ہم نے خوار کرنا ہے۔ کیا ہم لوگ اس ملک کے اندر ای کامرس انڈسٹری کو جو ابھر رہی ہے، جو بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری بن رہی ہے، اس کو ویسے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے اس ملک کے اندر ہم نے مینوفیکچرنگ کو ختم کر دیا؟ آج بھی commerce.gov.pk پہ آپ جاتے ہو تو وہاں پر پرائم منسٹر آپ کو عمران خان نظر آتے ہیں، وہاں پر وہی پالیسی نظر آتی ہے جو پچھلی گورنمنٹ کی تھی۔ تو اس گورنمنٹ کو آئے جو ہے 2 سال ہو چکے ہیں، اور 2 سالوں کے اندر کیا ایک بھی قابل انسان اس گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے جو اس ابھرتی انڈسٹری کو سہارا دے سکے، جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں سوائے یہ نالائکی کے، لاپرواہی کے کچھ نہیں، یا پھر یہ فورن ایجنڈا ہے کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی ہم لوگوں نے امریکہ کی امداد پہ چلنا ہے، یا کبھی ہم لوگوں نے چائنیز امداد کے اوپر چلنا ہے، کبھی ہم لوگوں نے خودداری کا راستہ جو ہے وہ نہیں اپنانا، اور اس ملک کے نوجوان کو اس ملک میں عزت کا راستے سے کاروبار کرنے نہیں دینا۔ کسی کو مڈل ایسٹ بھیج دینا ہے اور کسی کو اسپین کی کشتیوں کے اندر سمندر کا رزق بنانا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے ملک کے اندر پراپر پالیسی بلڈنگ نہ کی تو ہمارے ملک میں جو چلتے ہوئے کارخانے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ میرا نام عثمان ہے اور لوگ مجھے ای کامرس والا کے نام سے جانتے ہیں۔ میں پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کے اندر ای کامرس کو پروموٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد راستہ ہے جس سے یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ حکومت کی جو ریسنٹ پالیسی ہے یہ بھی، اور پچھلے جو 70-75 سالوں سے ہم لوگ پالیسیز اس ملک میں امپلیمنٹ کرتے رہے ہیں، یہ سوائے نالائکی کے کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر پہلے دن سے ایک وتیرہ اپنا رکھا ہے کہ ہم نے ہر امپورٹڈ چیز کو عزت دینی ہے اور ہر لوکل کو ہم نے خوار کرنا ہے۔ آیا وہ براؤن سکن ہو تو ہم اس کو بولیں گے سائڈ پہ ہو جا، وائٹ سکن ہوگی تو ہم لوگ اسے عزت دیں گے۔ ابھی ایک نئی سکن جو ہے وہ گیم میں آ چکی ہے اور وہ ہے چائنیز سکن۔ جی جناب، چائنیز سکن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ختم کر دیا۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے ملک کے اندر پراپر پالیسی بلڈنگ نہ کی تو ہمارے ملک میں جو چلتے ہوئے کارخانے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک یہاں پر کپڑے بنانے والا، جوتے بنانے والا جو مینوفیکچرر ہے وہ 18% ٹیکس دے، لیکن ایک جو چنگپاں بیٹھا ہوا ہے چائنا کے اندر، وہ وہاں پر بیٹھ کے ٹیموں کے ذریعے، علی ایکسپریس کے ذریعے ہمارے ملک کے اندر ہمارے لوگوں کی جیب سے پیسے نکال کے لے جائیں، نہ اس کے اوپر انکم ٹیکس، نہ اس کے اوپر سیلز ٹیکس، نہ ہی اس کے اوپر کسی دوسری قسم کی ڈیوٹی؟ کیا ہم لوگ اس ملک کے اندر ای کامرس انڈسٹری کو جو ابھر رہی ہے، جو بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری بن رہی ہے، اس کو ویسے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے اس ملک کے اندر ہم نے مینوفیکچرنگ کو ختم کر دیا، اسمال انڈسٹری کو ختم کر دیا؟ تو خدارا ہوش کے ناخن لیجئے۔ پچھلی گورنمنٹ نے ای کامرس کے اوپر انیشیٹو لیا تھا، ای کامرس جو ہے پالیسی اس ملک کو دی۔ آج اگر اس گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، گورنمنٹ بدل چکی ہے لیکن ای کامرس کی پالیسی نہیں بدلی۔ آج بھی commerce.gov.pk پہ آپ جاتے ہو تو وہاں پر پرائم منسٹر آپ کو عمران خان نظر آتے ہیں، وہاں پر وہی پالیسی نظر آتی ہے جو پچھلی گورنمنٹ کی تھی۔ تو اس گورنمنٹ کو آئے جو ہے 2 سال ہو چکے ہیں، اور 2 سالوں کے اندر کیا ایک بھی قابل انسان اس گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے جو اس ابھرتی انڈسٹری کو سہارا دے سکے، جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں سوائے یہ نالائکی کے، لاپرواہی کے کچھ نہیں، یا پھر یہ فورن ایجنڈا ہے کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی ہم لوگوں نے امریکہ کی امداد پہ چلنا ہے، یا کبھی ہم لوگوں نے چائنیز امداد کے اوپر چلنا ہے، کبھی ہم لوگوں نے خودداری کا راستہ جو ہے وہ نہیں اپنانا۔ جو اقبال ہمیں خودی کا سبق دے چکے ہیں وہ ہم لوگ شاید کتابوں میں صرف پڑھنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے اس ملک اور اس ملک کے نوجوان کو اس ملک میں عزت کا راستے سے کاروبار کرنے نہیں دینا۔ کسی کو مڈل ایسٹ بھیج دینا ہے اور کسی کو اسپین کی کشتیوں کے اندر سمندر کا رزق بنانا ہے۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہوتی ہے میرے خیال سے گورنمنٹ کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ وہ پالیسی لانچ ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب ہم نے یہ پالیسی لانچ کر دی ہے۔ دیکھیے، میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ اس ملک کا جو مینوفیکچرر ہے، جو دکاندار ہے، جو یہاں سے اس ملک سے مال لیتا ہے، اس ملک کی دکانوں پہ بیچتا ہے، وہ 18% ٹیکس دیتا ہے، لیکن ایک چائنیز جو ہے ٹیموں کے ذریعے اس ملک میں مال بیچتا ہے، اس سے نہ ہم سیلز ٹیکس لیتے ہیں نہ انکم ٹیکس لیتے ہیں۔ وہاں پر ہماری گورنمنٹ
गवर्नमेंट की अथॉरिटी कहां पर जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये समझना है कि ई कॉमर्स जो है सिर्फ लोकल नहीं है। दुनिया की जो मुल्क हैं वो मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के ऊपर अपनी यूथ को एम्पावर करने में। जो बच्चा इस मुल्क में ई कॉमर्स बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप होगा अमेरिका के अंदर ई कॉमर्स करना, यूरोप के अंदर ई कॉमर्स करना और वहां से डॉलर्स, यूरो और पाउंड्स इस मुल्क के अंदर लेके आना। आपने सीधा सीधा जो इनक्यूबेशन है, आपने सीधा सीधा उस नर्सरी को तबाह करने का प्रोग्राम बना लिया है। जो नर्सरी हम लोग पिछले 10 साल से तैयार करना चाह रहे हैं कि वो दुनिया के अंदर फैल जाए, पूरी दुनिया में अपने बिजनेसेस बिल्ड करे। ई कॉमर्स सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के ब्रांड्स जो हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, जापान में अपनी दुकान खोले बगैर यहाँ से प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। तो हमने तो उन्हें उस नर्सरी को तबाह करने का प्रोग्राम बना लिया है इस टैक्स से। तो मैं ये चाहता हूं, जिस तरह साकिब ने बात की, कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, जिस तरह चाइना ने चाइनीज पोस्ट को सब्सिडाइज किया हुआ है कि $1 के अंदर चाइना के अंदर से कोई भी प्रोडक्ट जो छोटा प्रोडक्ट है वो पहुंच जाती है अमेरिका में कहीं पर भी। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान पोस्ट है वो मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर कि वो क्या खा के सोया हुआ है कि उनके जो रेट्स हैं वो DHL से भी ज्यादा हैं। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पोस्ट को एक्टिवेट करे, उन्हें कोई दवाई खिलाए ताकि वो बेहतर तौर के ऊपर काम करना शुरू करें, उनके रेट्स ठीक हों, उनकी ट्रैकिंग ठीक हो। हाँ, अगर वो पेमेंट कलेक्ट करना चाहें तो पाकिस्तान पोस्ट को पेमेंट गेटवे भी ऑफर करना चाहिए ताकि यहाँ का जो ई कॉमर्स करने वाला नौजवान है वो आसानी से ई कॉमर्स सीखे और पूरी दुनिया के अंदर अपने ई कॉमर्स बिजनेसेस बिल्ड करे, बल्कि जो पूरी दुनिया के ब्रांड्स हैं उनके लिए VA के तौर पे भी काम करे और उसको इस मुल्क को छोड़ने की जरूरत पेश ना आए। अरब के अंदर, इंग्लिस्तान के अंदर और अमेरिका के अंदर जाके नौकरी करने की जरूरत पेश ना आए। वो यहाँ पर बैठ के डॉलर्स, पाउंड्स और यूरो कमा सकता है, लेकिन वो नर्सरी खत्म कर देंगे तो वो कहाँ से सीखेगा।